الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ ہفتے بقائے انسانیت عنوان کے تحت چند باتیں گوش گزار کی گئی تھی۔ چند کی طرف توجہ دلانا باقی تھا، جس کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ اقبال کہہ رہے ہیں، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان اپنی ذات کو مؤخر رکھ کے، پیچھے رکھ کے، اپنے بھائی، اپنی پڑوس، اپنے ارد گرد کو مقدم رکھے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اس کے لیے اپنے دل میں درد رکھے، فکر رکھے۔ یہ انسانیت ہے اور اسلامی طرز زندگی کا حصہ ہے۔ اور یہ چیز بہت زیادہ پوشیدگی کے ساتھ، تشہیر کیے بغیر، دکھائے اور جتائے بغیر دور صحابہ میں کی جاتی رہی ہے۔ صحابہ کرام کو جب کسی شخص کو کوئی چیز دینی ہوتی تھی تو وہ سامان خرید لیتے، اس بندے کے مکان کے باہر دروازے پر رکھ چھوڑتے، ایک چٹ لکھتے جس پر یہ ہوتا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ ضرورت مند کو پشیمانی بھی نہیں ہوتی، ملال بھی نہیں ہوتا، اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی کو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کا شرعی طریقہ یہی ہے کہ آپ ضرورت مند کو اپنے پاس مت بلاؤ، آپ خود ضرورت مند کے پاس جاؤ۔ دو فائدے اس سے ہوں گے، بلانے پر جو پشیمانی، جو ندامت، جو ہلکا پن آنے والا محسوس کرے گا، اس سے وہ بچ جائے گا کہ آپ خود اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اور آپ جا کر ایسے انداز میں اس کے سامنے چیز پیش کریں گے کہ آپ کے ہاتھ اس کے برابر میں ہوں گے، اوپر نہیں ہوں گے۔ اور جیسے کسی کو آپ گفٹ دیتے ہوتے ہیں اور کوئی اعزاز اور اکرام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو انداز آپ کا ہوتا ہے وہی انداز آپ دیتے ہوئے کریں گے، تو آپ کے اندر تکبر نہیں آئے گا، کبر نہیں آئے گا، بڑائی نہیں آئے گی، عجب نہیں آئے گا۔ یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔
بھیک منگوں کی ضرورتوں کو نہیں، ہمیشہ زندگی بھر مانگنے والوں کی ضرورتوں کو نہیں۔ یہ جو مسجدوں کے باہر ایک بھیڑ لگی رہتی ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ان میں سے کتنے ضرورت مند ہیں اور واقعی ضرورت مند ہیں؟ اصل ضرورت مند غیرت مند ہوتا ہے، وہ جھجک محسوس کرتا ہے مانگتے ہوئے، اپنی ضرورت بتلاتے ہوئے۔ ایسے کی ضرورت کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے ایسے لوگ ملیں گے، دوست احباب میں دیکھیے ایسے لوگ ملیں گے، ارد گرد آس پڑوس میں آپ ڈھونڈیے ایسے لوگ ملیں گے جو خوددار ہیں، اپنی ضرورتوں کو اپنے گھر میں لیے بیٹھے ہیں، مانگنے کا مزاج نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے۔ اظہار و ہمدردی کے بہت سارے واقعات ہیں جس سے اسلامی طرز زندگی کا پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کتنا ایثار، کتنی ہمدردی اسلام کی تعلیمات میں پنہا ہے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ بغداد میں خود اپنا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کی آمد تھی اور گھر میں عید کی تیاری کی بابت کوئی انتظام نہیں تھا۔ گھر میں مستورات کہنے لگی ہم تو جیسے تیسے عید کر لیں گے، اصل عید تو بچوں کی ہے، ان کے لیے کچھ انتظام ہو جائے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گیا، اس نے مجھے اپنے پاس آتا دیکھ کر 1200 درہم کی سر بمہر تھیلی، سیل پیک تھیلی تھما دی۔ میں اسے لے کر گھر آیا، گھر پہنچ کر بیٹھا ہی تھا کہ میرا ایک ہاشمی دوست اپنی ضرورت لے کر میرے گھر آیا۔ میں نے گھر میں مشورہ کیا تو گھر والی کہنے لگی کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آدھا کر لیتے ہیں، جتنی بھی رقم ہوگی آدھے ہم رکھیں گے، آدھے اس کو دے دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ اپنے تاجر دوست کے پاس گئے تھے، اس نے 1200 درہم کی سیل پیک تھیلی آپ کو دے دی اور آپ آدھا کرنا چاہتے ہیں، پورے دے دو۔ میں نے وہی تھیلی اٹھا کر اس کو دے دی۔ وہ تھیلی لے کر اپنے گھر پہنچا تو میرا تاجر دوست بھی اتنی ہی رقم لیے ہوئے تھا، وہ ہاشمی دوست کے پاس پہنچا۔ ہاشمی دوست نے جب تھیلی اس کے ہاتھ میں دی تو راز کھلا کہ یہ گھوم کر واپس تاجر کے پاس آئی ہے۔ اس کی خبر جب شہر بغداد کے وزیر کو ملی تو وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے ایک بڑی رقم بھجوائی جس میں سے بڑی مقدار اس خاتون کو دی اور کچھ مقدار دونوں علامہ واقدی اور ہاشمی اور تاجر دوست کو دے دی اور کہا کہ اس واقعے میں سب سے بڑا ایثار، سب سے بڑی ہمدردی اس خاتون کی ہے کہ جنہوں نے سب کچھ دے دینے کے لیے کہا۔ چاہے ہمارے اسلاف کہ اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دیا کرتے تھے، میرے بھائی کی عید بن جائے، اس کے یہاں خوشیاں ہو جائیں۔ اسی لیے شریعت نے صدقہ عید الفطر کے نام سے ایک رقم مالداروں سے لے کر ضرورت مندوں میں تقسیم کرائی ہے تاکہ وہ بھی اپنی خوشی کو منا سکیں، وہ بھی عید کے دن خوش ہو سکیں۔ جہاں صدقہ عید الفطر کو آپ کے روزوں کی کمی کی بھرپائی کہا گیا ہے، وہیں دوسری وجہ غمخواری، غمگساری، ایثار اور ہمدردی ہے۔
کہ سال بھر آپ نے بھوکا پیاسا رہ کر یہ احساس اپنے اندر جگایا کہ ایک غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاسا رہنا کیا ہوتا ہے۔ جب یہ احساس جاگا تو اب ایک رقم آپ کے پاس سے لے کر اس ضرورت مند کو دی جا رہی ہے، اس احساس کے ساتھ کہ اس کی بھی ضرورتیں ہیں، اس کے بھی اپنی گھر بار ہیں، خوشیاں ہیں، عید کا دن اس کے گھر بھی آنے والا ہے، یہ بھی خوش ہو جائے، یہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم عید منا سکے۔ اور اس میں بھی کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا اسلام، اس میں بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کے مسلمان اعزاء، اقارب، دوست احباب، پڑوسی، ان کی ضرورتیں مکمل ہو گئی، ان کو آپ دے چکے، کوئی غیر مسلم ضرورت مند ہے، بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ صدقہ عید الفطر کو آپ اپنے غیر مسلم تعلق والے کو دے سکتے ہیں، وہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ سارے مسلمان عید کے دن خوشیاں منا رہے ہیں، پڑوس میں غیر مسلم رہتا ہے جو ضرورت مند ہے، اگر صدقہ عید الفطر اس کو پہنچ جائے گا تو جو چیز آپ اپنے گھر بنا رہے وہ بھی بنا لے گا۔ یہ خوبصورتی ہے اسلام کی کہ جہاں مذہب سے اٹھ کر انسانیت کا درد سمجھایا گیا ہے، انسانوں کی ضرورتوں کو سمجھایا گیا ہے، انسانوں کی خوشیوں کو سمجھایا گیا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ اپلا مانوس پڑ گیا کہ میرا بندہ ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، میں اسی کی مدد کروں گا۔ یہاں غیر مسلموں کو بھی اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کرنے کا موقع فراہم کرایا گیا ہے۔ اس لیے بقیہ ایام کی ہم قدر کریں، عبادت کے ساتھ بقیہ راتوں کو، خصوصاً طاق راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش اور فکریں کریں۔ صدقہ عید الفطر کو جتنے بھی صاحب نصاب احباب ہیں وہ ادا کریں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ہونا بہت ضروری ہے کہ صدقہ عید الفطر کا نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے لیے آپ تشریف لائیں اور عیدگاہ یا مسجد میں آپ رقم نکال کر ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب کس کو دوں، کس کے پاس رسید بناؤں۔ عید کا دن آنے سے پہلے یہ کام آپ کو کرنا ہے تاکہ ضرورت مند تک رقم پہنچ جائے، آپ کا صدقہ عید الفطر ادا ہو جائے، تو ہم پہلے ہی ادا کر دیں۔ عید کے دن کا انتظار نہ کریں کہ عید کا دن آئے گا، عید کے لیے جائیں گے، پھر جا کے رسید بنائیں گے، نہیں، پہلے سے ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان المبارک میں کی جانے والی ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، کوتاہیوں کو، کمیوں کو، خامیوں کو درگزر فرمائیں۔ اللہ اپنی رضا عطا فرمائیں، مغفرت کا پروانہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔